اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مجموعہ کلام نہج البلاغہ کے دوسرے باب میں سے مکتوب نمبر 28، اور یہ مکتوب مولا کا معاویہ ابن ابی سفیان کے خط کے جواب میں ہے۔ کیونکہ یہ طویل خط ہے لہذا اسے دو حصوں میں بیان کیا جائے گا۔ تمہارا خط پہنچا، تم نے اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دین کے لیے منتخب فرمایا اور تائید و نصرت کرنے والے ساتھیوں کے ذریعے ان کو قوت و توانائی بخشی۔ زمانے نے تمہارے عجائبات پر اب تک پردہ ہی ڈالے رکھا تھا، جو یوں ظاہر ہو رہے ہیں کہ تم ہمیں ہی خبر دے رہے ہو ان احسانات کی جو خود ہمیں پر ہوئے ہیں، اور اس نعمت کی جو ہمارے رسول کے ذریعے سے ہمیں پر ہوئی ہے۔ اس طرح تم ویسے ٹھہرے جیسے حجر کی طرف کھجوریں لاد کر لے جانے والا یا اپنے استاد کو تیر اندازی کے مقابلے کی دعوت دینے والا۔ تم نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اسلام میں سب سے افضل فلاں اور فلاں ہیں۔ یہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر صحیح ہو تو تمہارا اس سے کوئی واسطہ نہیں، اور غلط ہو تو اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور بھلا کہاں تم اور کہاں یہ بحث کہ کون افضل ہے اور کون غیر افضل، اور کون حاکم ہے اور کون رعایا۔ بھلا آزاد کردہ لوگوں اور ان کے بیٹوں کو یہ حق کہاں سے ہو سکتا ہے کہ وہ مہاجرین اولین کے درمیان امتیاز کرنے، ان کے درجے ٹھہرانے اور ان کے طبقے پہچنوانے بیٹھے؟ کتنا نامناسب ہے کہ جوئے کے تیروں میں نقلی تیر آواز دینے لگے اور کسی معاملہ میں وہ فیصلہ کرنے بیٹھے جس کے خود خلاف بہرحال اس میں فیصلہ ہونا ہے۔ اے شخص، تو اپنے پیروں کے لنگ کو دیکھتے ہوئے اپنی حد پر ٹھہرتا کیوں نہیں، اور اپنی کوتاہ دستی کو سمجھتا کیوں نہیں؟ پیچھے ہٹ کر رکنا وہیں جہاں قضاء و قدر کا فیصلہ تجھے پیچھے ہٹا چکا ہے۔ آخر تجھے کسی مغلوب کی شکست سے اور کسی فاتح کی کامرانی سے سروکار ہی کیا ہے؟ تمہیں محسوس ہونا چاہیے تم حیرت و سرگشتگی میں ہاتھ پاؤں مار رہے ہو اور راہ راست سے منحرف ہو۔ آخر تم نہیں دیکھتے، اور یہ میں جو کہتا ہوں تمہیں کوئی اطلاع دینا نہیں ہے بلکہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا ہے کہ مہاجرین و انصار کا ایک گروہ خدا کی راہ میں شہید ہوا، اور سب کے لیے فضیلت کا ایک درجہ ہے، مگر جب ہم میں سے شہید نے جام شہادت نوش کیا تو اسے سید الشہداء کہا گیا، اور پیغمبر نے صرف اسے یہ خصوصیت بخشی کہ اس کی نماز جنازہ میں 70 تکبیریں کہیں۔ اور کیا نہیں دیکھتے کہ بہت لوگوں کے ہاتھ خدا کی راہ میں کاٹے گئے، اور ہر ایک کے لیے ایک حد تک فضیلت ہے، مگر جب ہمارے آدمی کے لیے یہی ہوا، یعنی ان کے ہاتھ کٹے جو اوروں کے ساتھ ہو چکا تھا، تو اسے الطیار فی الجنہ، جنت میں پرواز کرنے والا، اور ذوالجناحین، دو پروں والا کہا گیا۔ اور اگر خداوند عالم نے خود ستائی سے روکا نہ ہوتا تو بیان کرنے والا اپنے بھی وہ فضائل بیان کرتا کہ مومنوں کے دل جن کا اعتراف کرتے